نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أرني أنظر إليك وقال تعالى في مقام آخر أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. All salutations and greetings upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his noble family members and his companions. After that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my topic is the supplication of Prophet Musa alayhi salatu wasalam in Quran. Every time Musa alayhi salatu wasalam did dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and every occasion, ہر موقع پر انہوں نے کیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے کتنی ان کی دعا پسند فرمائی اور قرآن کا حصہ بنا دیا. جب انبیاء دعائیں کرتے رہے تو پھر ان کی سنت بن گئی، اور ہم کیوں نہ دعا کریں؟ ہم جلدی میں ہوتے نماز پڑھ کے ہی دوڑ جاتے، دعا نہیں کرتے. بھئی مزدوری کریں اور اس کے بعد مزدوری نہ لیں اور دوڑ جائیں، عقل مند کہیں گے ہمیں لوگ؟ نہیں. بھئی عقل مندی یہ ہے کہ مزدوری کریں پھر اجرت بھی لیں. تو دعا کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، اور رحمان اور رحیم کا جو ٹرو میننگز ہیں وہ بھی یہی بنتے ہیں. رحمان اس کو کہتے ہیں کہ رحمان کا میننگ کیا ہے؟ رحمان اللہ کا خاص نام ہے. بندے کا نام جب بھی رکھا جائے عبد الرحمان ہوگا، رحمان ملک نہیں ہوگا. It is totally wrong. عبد الرحمان نام رکھنا جائز ہے، صرف رحمان نام رکھنا جائز ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کا خاص نام ہے. جیسے عبداللہ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھ سکتے. عبد الرحمان is allowed, only Rahman is not allowed. عبد الرحیم is allowed, only Rahim is not allowed. تو یہ اللہ کے خاص نام ہیں. نہایت رحم فرمانے والا ہے. اگر اس سے دعا نہ کی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ رحیم کا معنی ہے. اللہ سے دعا نہ کی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ رحیم کا لفظی معنی اور اس کی تفسیر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں جو قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں. Prophet Musa's supplication to see God Almighty, اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ربی ارنی انظر الیک. Oh Lord, show me your beauty so that I may savor your sight. تیری آواز تو میں سنتا ہوں، تیری آواز اتنی خوبصورت ہے، اب دیکھنا چاہتا ہوں تو کتنا خوبصورت ہوگا. کہ آواز کے اندر اتنی مٹھاس ہے کہ غیب سے آواز آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اللہ رب العزت کی آواز آتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے. تو پھر کوہ طور پر جا کر کہتے ہیں کہ اب اپنا آپ بھی دکھا دے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی قرآن میں. Then Prophet Musa's seeking forgiveness from his Lord when God unveiled the light of his divine beauty on to the mountain. موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا، برداشت نہ کر سکے تو پھر معافی مانگتے ہیں. اب نبی جب اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو ہم کیوں نہ مانگیں؟ انبیاء کی سنت ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے.
یہ نہیں کہ میں نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، روزے رکھنے، معافی کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے، ہمیشہ اس کی معافی کی ضرورت ہے، معافی مانگتے رہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. نا والا فارمولا یاد ہے؟ انت ولینا، ولینا، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا. You alone are our guardian. ولی guardian. ولی mean guardian. ولی دوست، guardian. فاغفر لنا, so forgive us. فاغفر لنا, so forgive us. وارحمنا, and have mercy on us. ہمیشہ معافی کی دعا، مغفرت کی دعا اور اس کی رحمت کی دعا، ہمیشہ اس کی رحمت کی دعا یہ کرنی ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ, and you are the best of those who forgive. Then Prophet Musa's supplication when facing Pharaoh's magicians. اب آپ کو پتا میں حق پہ ہوں، وہ ناحق ہیں، دشمن کے خلاف، وہاں پر بھی دعا کی ہے. حالانکہ اللہ نے آپ کی مدد تو کرنی تھی، کیونکہ آپ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ان کو فیس کر رہے ہیں. پھر بھی دعا کی، وہاں پر بھی دعا کی. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. O our Lord, make us not victims of the oppressors' injustice. کہ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ان کے فتنے میں ہمیں مبتلا نہ کرنا. یہ فتنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر ہمیں شامل نہ کرنا، ان کا وکٹم نہ بنانا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, Surah Yunus, and verse number 85 and 86. And deliver us with your mercy from the dominance of the disbelieving people. یہ دعا کرتے ہیں وہاں پر. Then the beautiful dua of Prophet Musa alayhi wasalam, Prophet Musa's supplication, seeking expansion of the breast and the untying the knot from the tongue. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، ہمیں یہ مانگنی چاہیے. اب اس دعا کے اندر ہے کیا؟ پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا ہے اللہ سے؟ ربی شرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام prayed, oh my Lord, expand my breast for me. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. Subhanallah. And make my task as a messenger easy for me. میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے، میری جاب میرے لیے آسان کر دے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي, and untie the knot from my tongue. کیونکہ وہ بچپن میں جب آپ نے آگ زبان پہ رکھ لی تھی تو اس کی وجہ سے کچھ لکنت آئی تھی، تو بولتے ہوئے یعنی فریکوینسی کے ساتھ جیسے بولتے ہیں وہ اس میں تھوڑی سی کمی تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ دعا مانگی تھی کہ ہارون جو بھائی ہیں نبی، وہ بھی نبی تھے، کہ وہ میرا وزیر بنا دے، میرا نائب بنا دے، میرا وائس بنا دے. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فریکوینسی میں بات کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی دعا مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے. God, no doubt I have wronged my soul. سبحان اللہ. پھر بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جا رہی ہے، نبی ہو کر پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فغفر لی, so bless me with forgiveness. Then Allah subhanahu wa ta'ala forgive him. اللہ تو ہمیشہ معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. انہو هو الغفور الرحیم. Indeed, he is the most forgiving, attaining goodness. یہ دعا کتنی پیاری دعا ہے کہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے لیے
عطا فرما. میں نہیں جانتا میرے لیے بہتر کیا ہے, لیکن جو میرے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما. تو پھر بیوٹیفل دعا, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. O our Lord, gush on us torrents of patience and lift us from the word as steadfast Muslims. Subhanallah. ہمیں صبر عطا فرما, بلکہ صبر کے سیلاب عطا فرما. صرف صبر نہیں, صبر کے سیلاب. واہ واہ واہ. And when we will go from this world to hereafter, oh Allah, make us Muslims. ایمان کے ساتھ, خاتمہ بالایمان, زندگی بھی ایمان پر اور موت بھی ایمان پر. This is the sunnah of prophets, our prophets. And then Prophet Moses seeking forgiveness for himself and his brother. This is the sunnah too. Dua for ourselves and for our brothers too. This is sunnah of Prophet. Rabbi ghfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Surah Al-A'raf, Surah number 7 and verse number 151. Dua for ourselves and dua for all Muslims, all brothers, all sisters, for all. Rabbi ghfirli, oh my Lord, forgive me, wali akhi, and my brother. Wa adkhilna fi rahmatika, and admit us to the embrace of your mercy. Wa anta arhamur rahimin, and you are the most merciful of those who show mercy. This is the Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran the dua of Musa alayhi salatu wasalam, then dua Sulaiman alayhi salam, dua Hazrat Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. This is dua of Hazrat Yunus alayhi salam. And dua Zakaria, dua Isa, all prophets, they did dua to Allah subhanahu wa ta'ala. The beautiful dua of Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. This is the dua of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh my Lord, increase me further in knowledge. علم کے لیے دعا, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. کیا ان کے پاس علم کم تھا؟ قرآن اترا ہی ان پر ہے, پھر بھی دعا, علم کے لیے دعا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.